السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارا یہ سوال ہے، نبی کریم اعلان نبوت سے پہلے کس شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ شرعی لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سوال پوچھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل کس طرح عبادت کرتے تھے اور کس شریعت کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے۔ تو اعلان نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ عمدۃ القاری کے اندر علامہ مولا علی صاحب عمدۃ القاری نے اس کے بارے میں 8 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور تیسرا قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور چوتھا قول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ 5واں قول جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرنے کا مذکور ہے، اور چھٹا قول جو ہے بلا تعین، یعنی کہ بغیر تعین کے آپ صرف محض اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ کس شریعت کے مطابق تھی اس کی کوئی ذکر نہیں ہے، اور 7واں قول جو ہے پچھلی شریعتوں پر عمل کرنے کا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک کہ آپ کو اپنی شریعت کا حکم اللہ کی طرف سے موصول نہیں ہوا تھا، اس وقت تک آپ نے سابقہ شریعت کے مطابق شریعتوں کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے۔ جو 8واں قول ہے وہ یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سکوت اختیار کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، وہی قول اسی کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ دو رکعت آپ 4 رکعت دو نمازیں پڑھتے تھے، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت۔ بہرحال کیونکہ اقوال مختلف ہیں، لہٰذا کسی قول کی تعیین کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے مطابق کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ پیدائش سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام تو نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ اس وقت میں نبی تھا، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نبی تھے، تو آپ کو نبوت بعد میں نہیں ملی، بلکہ آپ نے بعد میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اس کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی ہے، اور غار ثور کے اندر، غار حرا کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت جس طرح اللہ نے چاہا اسی طرح آپ نے عبادت کی ہے، کسی ایک قول کو متعین کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے توقف کیا جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے جو آپ کو حکم دیا ہوگا، یا آپ کو الہام کیا، یا آپ کی طرف جو وحی کی ہے، اس کے بعد تو پھر آپ پر نماز فرض ہوگی، جیسے کہ شب معراج میں نماز فرض ہو۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ شریعتوں کے مطابق عمل کرتے تھے، بس اتنا کہنا مناسب ہوگا۔ بہرحال سب اقوال کو جمع کر کے یوں کہہ دیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ شریعتوں کے مطابق آپ عمل کرتے رہے، جب تک کہ آپ کو اپنی شریعت کا اللہ کی طرف سے حکم موصول نہیں ہو گیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور سوال جوڑنے ہاں، سوال پوچھا ہے کہ بلی کا رونا لوگ جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں، کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بلی یا کتے کا رونا یہ شریعت مطہرہ میں اس کا کسی قسم کا منحوس ہونا مذکور نہیں ہے۔ یوں کہنا کہ بلی اگر روئے گی تو نقصان ہوگا، یا کوئی مر جائے گا، یا کوئی آفت آ جائے گی، یا کوئی مصیبت آ جائے گی، یا کتا اگر روئے گا تو پھر کوئی مصیبت آ جائے گی، جس کو منحوس سمجھنا شریعت میں اس کی مذکور نہیں۔ یہاں کسی کا اپنا تجربہ، ایک ذاتی تجربہ ہو تو ایک الگ بات ہے، اور ذاتی تجربات مشاہدت ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال شریعت مطہرہ میں اس کو منحوس سمجھنا کہ بلی روئے گی تو محلے کے اندر آفت آ جائے گی، اور کتا روئے گا تو پھر وہ وہاں پر کوئی مر جائے گا، یا وہاں پر کوئی مصیبت آ جائے گی، یا طوفان آ جائے گا، یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، یہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو، بلی کو، کتے کو، باقی حشرات الارض کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر وہ اس طرح کا کام کرتے ہوں، تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، اپنے کرتوت جو شریعت مطہرہ کے خلاف انہوں نے اپنا رکھے ہیں، شب و روز غفلت میں گزارے ہیں، اس سے پرہیز کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو محفوظ فرما دے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔